اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ نے فرض قرار دی ہوں یا مستحب قرار دی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے عام آدمی کے ذہن میں فوراً خیال آ جاتا ہے، لو جی استاد جی ابھی کریں گے چندے کی اپیل۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم صرف اور صرف اپنا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کیا اکیلا مال ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ رب کائنات نے ہمیں اور کوئی نعمت عطا نہیں فرمائی؟ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ ہے۔ اور سنیے، آپ نے فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے۔ فرمایا کسی کو نیکی کا حکم دے دینا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے منع کر دینا صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لینا بھی صدقہ ہے۔ یہ بڑا وسیع باب ہے صدقے کا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہاں خاص طور پر سمجھانا چاہوں گا کہ ہمیں ہر وقت متقین کی صفات میں سے بنیادی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ ہمیں ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کائنات اگر چاہیں تو ایک لمحے کے لیے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ کر دیں۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ صحیح مسلم میں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک اسلوب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک انداز ہے کہ آپ سابقہ امتوں کے سابقہ اقوام کے قصے سنا کر لوگوں کی تربیت فرماتے تھے۔ اور 3 آدمی کون تھے؟ ایک کو پھلبیری تھی، پورے جسم پر برس کے داغ، دوسرا سر سے گنجا تھا، اور تیسرا آنکھوں سے نبینا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کی آزمائش کرنا چاہیے۔ اب رب کائنات کے آزمانے کا انداز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں، اور سب سے پہلے وہ اس آدمی کے پاس آیا جس کے اوپر برس کے داغ تھے، پھلبیری کے داغ تھے۔ کہنے لگا ایو شیء احب الیک، بتاؤ ذرا تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ تمہیں کون سی چیز ملے تو تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا لون حسن وجلد حسن وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِيَ النَّاسُ۔ کہنے لگا 3 چیزیں، میری جلد خوبصورت بن جائے، میرا رنگ ٹھیک ہو جائے، اور یہ جو میری بیماری ہے نا، جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو وہ فرشتہ تھا اللہ کے بھیجا ہوا،
اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ایک تو اس کی بیماری ختم ہو گئی، رنگ بڑا خوبصورت بن گیا، جلد بھی بڑی پیاری بن گئی۔ فرشتے نے اگلا سوال کیا، ای المال احب الیک، ذرا بتاؤ کس قسم کا مال تمہیں چاہیے، کس قسم کا مال تم بہت زیادہ عزیز رکھتے ہو؟ کہنے لگا الابل، بدو تھا نا دیہاتی، کہنے لگا مجھے اونٹ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت اونٹنی اس کے حوالے کی اور ساتھ کہا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ اس اونٹنی میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ وہی فرشتہ انسانی شکل میں اس گنجے کے پاس گیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، وہی سوال کیا کیا چاہیے؟ کہنے لگا خوبصورت بال، اور میرے اس گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، رب کائنات نے بال اگا دیے۔ اگلا سوال، بتاؤ دنیاوی مال میں سے کیا چیز تمہیں پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے گائیاں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ فرشتے نے ایک حاملہ سونے والی گائے اس کے حوالے کر دی اور ساتھ دعا کی کہ بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس چلا گیا، وہی سوال، ہاں بھائی نبینا حافظ صاحب بتائیے آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگا یرد اللہ الی بصری، میرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کر دیں۔ فأبصر بہ الناس، میں لوگوں کو دیکھنا چاہوں گا۔ بات مکمل بعد میں کرتے ہیں، درمیان میں ایک بات یاد آ گئی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نبینا تھے، اور وہ نبینا عالم دین جس کو سعودی عرب کا بادشاہ کہتا تھا فضیلت الوالد، یہ علماء کا احترام ہے۔ سعودی عرب کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ فضیلت الوالد، کہ یہ آدمی کس جگہ پہ ہے؟ میرے باپ کی جگہ پہ۔ ذرا تھوڑی سی معرفت کی بات ہو جائے نا، یہاں تو معرفت کی باتیں اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ معرفت یہ ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ شیخ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں لوٹا دیں تو آپ سب سے پہلے کیا چیز دیکھنا پسند کریں گے؟ کہنے لگے اونٹ، علم کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا ہے؟ اب یہ جو آیت مبارک ہے نا سورۃ الغاشیہ کی، اس پر لوگوں نے ریسرچ شروع کر دی کہ رب کائنات نے ہاتھی بھی ہے، زرافہ بھی ہے، بے شمار جانور ہیں، اونٹ کا نام خاص طور پہ اللہ نے کیوں لیا؟ تو تحقیق کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اونٹ کے پاس ایک ایسی خوبی ہے، ویسے تو بے شمار خوبیاں ہیں لیکن ایک ایسی خوبی ہے جو کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے، اور وہ خوبی کیا ہے کہ اونٹ کے آنکھ کی جو پتلی ہے نا وہ کرسٹل ہے، شیشے جیسی ہے۔ اونٹ اگر اپنی آنکھ بند بھی کر لینا تو اس کو نظر آتا رہتا ہے، صحرا کے اندر جتنی مرضی ریت کے جکھڑ چل رہے ہوں، اونٹ کے لیے راستے پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ خیر، فرشتے نے اس نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو رب کائنات نے اس کی بنائی واپس کر دی۔ اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا ای المال احب الیک، آپ بتا دو آپ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ الغنم، مجھے بھیڑ بکریاں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں پر چلتا ہے۔
تو اس نے ایک حاملہ بھیڑ اس کے حوالے کر دی. اب ایک کے پاس اونٹنی آ گئی، ایک کے پاس گائے آ گئی، ایک کے پاس بھیڑ آ گئی. رب کائنات نے اتنی برکت عطا فرمائی. فرشتے نے دعا کی تھی اور فرشتہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا تھا. کچھ عرصے کے بعد ان تینوں کے پاس بھیڑ اور گائیوں اور اونٹوں کا اچھا خاصا ریوڑ جمع ہو گیا، مال کی فراوانی. اور یہ اصل مرکزی خیال ہے اس حدیث کا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مال ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. تو رب کائنات نے ایک بار پھر اس فرشتے کو بھیجا کہ اب ذرا جا کے ان کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے تو ذرا پتہ تو چلاؤ کہ کیا یہ مجھے بھول گئے ہیں یا کہ انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. سب سے پہلے فرشتہ اس برس والے آدمی کے پاس گیا. انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں آج بھی اس ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی اس مسجد کے مینار کے اوپر کھڑا ہو کے میں سڑک کے پار ان کھیتوں کو دیکھتا ہوں جہاں میں آج سے 31 سال پہلے تک جانور چراتا رہا، بھینسیں چراتا رہا، چارہ کاٹتا رہا. مجھے اپنی اصلیت یاد ہے، اپنی اوقات یاد ہے. 4 پیسے انسان کے پاس آ جائیں، تھوڑا سا علم آ جائے، کوئی منصب مل جائے، ممبر مل جائے تو انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے. جا کر کہنے لگا فرشتہ، اللہ کے بندے میں ایک مسکین شخص ہوں، سفر کے دوران میرے سارے کے سارے وسائل ختم ہو گئے اور یا تو میرے پاس سب سے پہلے اللہ کا سہارا ہے یا پھر میں تیرے پاس آیا ہوں، میری کچھ مدد کر دے. میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو خوبصورت رنگت دی ہے، بہترین مال دیا ہے، ایک اونٹ میرے حوالے کر دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. کہنے لگا میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. دیکھیے حدیث کیسے حالات کے مطابق بولتی ہے. ایسے لوگ ہیں نا، بیٹے کی شادی پر نہیں، منگنی پر 10-10 لاکھ روپے خرچ کرنے والے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ مسجد کا فلاں کام ہونے والا پاجی بچدے ہی کھ نہیں تھے، دسیے کی میں تے ہور کئی کام رمبے ہوئے نے. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے موجودہ حالات کی ترجمانی فرما رہے ہیں. فرشتے نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، ایک وقت تھا تمہارے جسم کے اوپر فربیل کے داغ تھے اور تمہارے جسم سے بو آتی تھی، لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، تم بھوکے ننگے کنگال قلاش اور فقیر آدمی تھے. رب کائنات نے تجھے مال عطا فرما دیا، تم اپنی اوقات بھول رہے ہو. کہتا جاگا مگر جاگے، میں تو جدی پشتی رئیس ہوں. آدمی کا ظرف یہیں پہ پہچانا جاتا ہے نا، حدیث کے لفظ میں جدی پشتی مالدار آدمی ہوں. فرشتے نے کہا اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے. دوسرا آدمی جو گنجا تھا اس کے پاس بھی فرشتہ گیا، یہی بات اس کے سامنے کی جو کہ اس برس والے سے کی تھی. مسکین آدمی ہوں، کچھ دو. اس نے انکار کیا، کہنے لگا میرا خیال ہے میں تمہیں پہچان رہا ہوں، ایک وقت تھا جب تمہارے سر کے اوپر بال نہیں تھے اور تمہیں معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تم بھوکے ننگے کنگال فلاش تھے. کہتا ہے نہیں میں تو خاندانی رئیس آدمی ہوں. فرشتے نے اس کو بھی وہی دعا دی، اس کو بد دعا نہیں کہا جا سکتا، وہی دعا دی کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے. اب آ گیا نبینا کے پاس اور اس سے آ کر بھی یہی سوال کیا کہ میں اس رب کے نام پر تم سے سوال کر رہا ہوں جس نے تمہیں دوبارہ نظر عطا فرمائی، زیادہ نہیں، ایک بکری مجھے دے دو تاکہ میں اس بکری کو بیچ کر زادیرہ اکٹھا کر کے سامان سفر اکٹھا کر کے اپنی منزل تک جا سکوں. اب وہ بھی آدم کی اولاد ہے، وہ بھی اسی زمین پر ہے، وہ بھی انسان ہے.
وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جتنی بکریاں جی چاہتا ہے لے جاؤ۔ کس لیے؟ اس نے کہا ایک وقت تھا جب میں آنکھوں سے نبینا تھا، میرے رب نے مجھے نظر عطا فرمائی، میں کنگال خلاش بھوکا ننگا آدمی تھا، میرے اللہ نے ایک بکری حاملہ تھی، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ وقف کر دی، تو آج ان بکریوں سے اتنی ساری ہو گئی ہیں، تو جس رب نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے جتنا جی چاہتا ہے لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، اللہ تمہارے ساتھ راضی ہیں اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہیں، وہ دونوں واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئے، اللہ نے اس آدمی کے مال میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ اپنی بات نہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور یہ جو آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ جناب 2-4-10 روپے مسجد میں دے دیے اور اس کے بعد ہمارے پاس لائسنس آ گیا ہے کہ مسجد میں آ کے جناب ہم جھڑکیاں دیتے پھریں کہ جناب یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، کہاں ہے مولوی صاحب، واش روم دیا بتیاں بجیاں نے اوتھے گند پہ آیا ہے۔ اچھا یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے؟ اوے اللہ کے بندو، اگر میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اگر اس جگہ پہ کھڑا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس رب کا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے یہاں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر میں نہیں ہوں گا کوئی اور آ جائے گا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، دنیا میں آج تک اللہ کا کوئی کام انسانوں کی وجہ سے رکا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلامی تربیت یافتہ متقی لوگوں کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں۔ بات پھر یاد آ گئی، دوہرا دیتا ہوں، شاید پچھلے جمعے کی تھی۔ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، اور اللہ کی زمین پر سب سے مقدس ٹکڑے پر اللہ کا سب سے مقدس گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، میں ابراہیم تیرا نبی، میرا بیٹا مزدور بنا ہوا ہے، ہماری یہ مشقت کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک اور حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی ایک چٹیل میدان کے اندر گزر رہا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، اے بادل، فلاں آدمی کے باغ کو جا کے پانی پلا دو۔ یہ آواز سن کے بندہ پریشان ہو، حیران ہو جاتا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب اس نے کیا کیا؟ اس بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہ بادل کہاں جا رہا ہے؟ تو دیکھا کہ بادل ایک پتھریلی وادی میں جا کر ٹھہر گیا اور وہاں موسلا دھار بارش ہو گئی۔ اب اس وادی سے ایک نالا نکلا، وہ آدمی اس نالے کے پیچھے چل پڑا، دیکھا کہ ایک آدمی باغیچے میں کھڑا ہے اور کسی کے ساتھ ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں پانی پہنچا رہا ہے بارش والا۔ یہ ٹیوب ویل، یہ ریٹ، یہ ٹربائنیں اور یہ موٹریں، یہ تو بہت بعد کی بات پیداوار ہے نا، پیٹر شیٹر، پرانی بات، نبی علیہ السلام اپنے دور سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس آدمی نے جا کر اس آدمی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ تو نام وہی تھا جو اس آدمی نے بادل برسنے سے پہلے سنا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تم میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے بادل سے آواز سنی کہ اے بادل، فلاں نام کے آدمی کی زمین کو جا کے سیراب کرو، اور یقیناً وہ آواز اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں
کہ آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ عرش والا رب آپ کا نام لے کر بادل کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں کی زمین کو جا کے سیراب کرو؟ زمینوں کے عشر کھانے والوں اور غریبوں کا حق کھانے والوں، ذرا غور کرنا، وہ بھی انسان تھا، ہم بھی انسان ہیں۔ اس نے کہا سنو، جب بھی میری فصل آتی ہے نا، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک میرے اور میرے بچوں کے اخراجات کے لیے، اور دوسرا اس باغ کے لیے، اور تیسرا اس رب کی رضا کے لیے جس نے مجھے یہ مال عطا فرمایا ہے۔ آج رزق سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ آج گھروں کے اندر بے برکتیاں کیوں ہیں؟ آج بغیر موسم کے بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ آج زمینیں بنجر کیوں ہیں؟ آج ٹٹی دل ٹوکے کا حملہ ہماری فصلوں پر کیوں ہوتا ہے؟ آج دن رات محنت کر کے بھی فصلوں سے جھاڑ کم کیوں آتا ہے؟ آج ہماری کمائیوں کے اندر برکت کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ جو ربانی بینک تھا وہ اکاؤنٹ ہمارا خالی ہو چکا ہے۔ آج ابھی اور اسی وقت مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھ کر سوچنا ہے۔ یہ منہ سے کہنا آسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے، سیدنا عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے، سیدنا عثمان نے 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا دے دیا۔ میں نے کیا دیا؟ میں تو 50 روپے کا نوٹ مسجد میں دے کے لائسنس پکڑ لیتا ہوں مولوی صاحب کو روز دفتر میں لانے کا۔ میں تو جھڑکیاں دینے کا لائسنس لے لیتا ہوں۔ مقصد تنقید نہیں ہے، مقصد تربیت اور اصلاح ہے۔ اسلامی تربیت کے 8ویں ہدف کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ معاشرے کو ایسے افراد دینا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والے، انسانیت کی خیر خواہی کرنے والے افراد اسلام معاشرے کو دیتا ہے۔ ان لوگوں نے واقعی اسلامی تربیت حاصل کی تھی، آج ان کا نام زندہ ہے۔ ہم خود غرض ہو کر بیٹھ کے رزق سے برکت بھی ختم ہو گئی اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مالوں کا مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے وقف کرنے